وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے سٹی 42 کے ذریعے پوری دنیا کے بالخصوص لاہور کے ناظرین، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حسب موقع مختلف ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے نام نامی سے منسوب مختلف کانفرنسز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور ان کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں ان کا قرض بھی ہے۔ چنانچہ آج کی یہ عظیم الشان غوث اعظم کانفرنس حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ السید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی البغدادی، جنہیں دنیا پیران پیر، دستگیر، غوث اعظم اور میرا سرکار ان محبت والے ناموں سے یاد کرتی ہے، ان کے نام نامی سے ہماری آج کی یہ کانفرنس منسوب ہے۔ ترتیب آپ کے علم میں ہی ہوتی ہے، اور آج کے پروگرام کی جو خصوصیت اور خوبصورتی ہے وہ چند لمحوں میں میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور میرا جو جمعے کا خطاب ہے وہ اس کے درمیان ہی جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، میں اپنی حاضری پیش کرتا رہتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ بطور عنوان میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، پروردگار فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی ایک شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ رب کریم نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا الا۔ توجہ ہے جناب؟ اپنے ولیوں کا ذکر، ان کی شان جو اس نے ہی عطا فرمائی ہے، اس کو بیان فرمانے سے پہلے ایک عربی کا جو لفظ بیان فرمایا ہے جس سے اس آیت کا آغاز ہے، وہ لفظ ہے الا۔ عربی زبان میں قرآن مجید کے ترجمے میں یہ لفظ جب کسی کو مکمل طور پہ متوجہ کرنا ہو، مکمل طور پر اس کا دھیان کروانا ہو، اس کو خبردار کرنا ہو، اس کو ہوشیار کرنا ہو، اٹینٹیو کرنا ہو، اس کو ایکٹیو کرنا ہو، اس کو، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الا۔ مطلب کیا؟ توجہ کرو، دھیان سے سنو، ادھر ادھر جو تمہاری توجہ اور دھیان ہے ہٹا لو، وہاں سے پورا دھیان ادھر رکھو، رب جو فرمانے لگا ہے۔ سادی سی بات جو پتہ چل گئی، سادی سی بات فوراً سمجھ میں آ گئی کہ رب کو یہ پسند ہے، رب یہ چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ جب میرے ولیوں کا ذکر ہو نا تو دھیان ادھر ادھر نہ ہو، دھیان ادھر ہی ہو، ان کی طرف۔ جب ولیوں کا ذکر ہو تو توجہ اور دھیان ادھر ادھر بٹی ہوئی نہ ہو۔ رب فرماتا ہے ذرا دھیان، توجہ۔ اچھا، پھر اگلی بات، اس کا تعلق، الا کا تعلق سننے والوں کے ساتھ ہے، سننے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے ان اولیاء اللہ، ان تاکید کے لیے ہے، مضبوطی کے لیے ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے نا اس میں شک کوئی نہیں۔
اسلوب سمجھیں آپ، غور کریں. ایک تو خبردار کیا، متوجہ کیا سننے والوں کو، اور اس کے بعد آگے فرمائے جو آگے بات ہونے لگی ہے ویسے تو میں رب ہوں، رب ہو کر جو فرما دوں وہی کافی ہے، اپنے کلام میں اتار دوں، کلام میں اتار دینا ہی کافی ہے. لیکن تم اپنے اسلوب میں جب کسی بات کو پختہ کرنا چاہتے ہو تو تاکید والے لفظ استعمال کرتے ہو. اس لیے رب نے کرم فرمایا اور اس اسلوب پہ آ کر سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا یہ جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں نا اس میں شک بھی کوئی نہیں. یہ دو چیزیں فرمانے کے بعد آگے بات شروع کی ہے. اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، توجہ ہے جناب کی، انہوں نے ایزی نہ لینا، ان کو ایسے ہی نہ سمجھ لینا، ہلکا نہ لینا ان کو. بات سمجھ گئے ہو؟ ان کی شان کو، ان کے مقام کو. اب آگے تھوڑی بات کھولتا چلوں. ان کے دیدار کو، ان کے پاس جانے کو، ان کے پاس بیٹھنے کو، ان کی باتیں سننے کو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو، ان سے محبت کرنے کو، ان کی مجلس اختیار کرنے کو، ان کا دیدار کرنے کو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا. یہاں دو باتیں بیان فرمائی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو باتیں اس پہ عرض کر کے تلاوت کے لیے دعوت دوں گا. لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. مفسرین کے تمام اقوال میرے سامنے ہیں. لا خوف علیہم کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، ولا هم یحزنون کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے ولیوں کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ڈر کوئی نہیں، آخرت میں غم کوئی نہیں. آج کی محفل جس ہستی کے نام سے ہے ان کا نعرہ نہ لگے تو بات پوری تو نہیں نہ ہوتی. ان کے نام کے ساتھ نعرہ نہ لگائیں اور حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ابھی بھی نعرہ نہیں لگایا جی بھی لاندے ہو تسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ذرا اونچی آواز نہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. پاکستان. میں اپنی جانب سے، دربار شریف کی انتظامیہ سے، سب کی جانب سے اپنے معزز و محتشم مہمان جنہیں ہم اپنی نسبتوں کے حوالے سے زیادہ جانتے، پہچانتے اور تعظیم کے قابل سمجھتے ہیں، حضور کی آل سے بھی ہیں، حضور غوث پاک کی آل سے بھی ہیں. محترم المقام عزت مآب جناب سید محمد زعیم قادری دامت برکاتہم العالیہ جو منسٹر ہیں اوقاف کے اور ہمارے لاہور کے ایک ایسے ورکر سیاستدان ہیں کہ جن کو سب محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف حضور فیض عالم کی نسبت سے اپنی ایک منفرد خدمات کا حوالہ رکھنے والی ہستی محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ ہمارے مربی و محسن محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد عارف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور میزبان کی حیثیت سے بھی، مہمان کی حیثیت سے بھی ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محترم جناب ڈاکٹر نور محمد آوان صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بات سن لی جناب آپ نے، توجہ ہے، پھر میں تلاوت کی، خطاب تو میرا چل رہا ہے 1 بجے سے جی. لا خوف علیہم کا تعلق دنیا سے، ولا هم یحزنون کا تعلق آخرت سے. اللہ کے ولی کی شان یہ ہے
کہ اسے اپنا ڈر کوئی نہیں دنیا میں اسے ڈر کوئی نہیں اور آخرت کا غم کوئی نہیں. اب اگلی بات جو میں نے کرنی ہے نا اس پہ سبحان اللہ ایسی نہیں کہنی. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے. لا خوف علیہم کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے اور ولا هم يحزنون کا تعلق ان کے مریدوں سے ہے جنہوں نے ان سے نسبت حاصل کی ہے, جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان سے اپنی مریدی کا عہد اور وفا کا وعدہ کیا ہے. اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے. اب سنیے گا ذرا, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی کامل ہے اسے اپنا بھی ڈر کوئی نہیں ہے اور قیامت میں مریدوں کا بھی ڈر کوئی نہیں. میں بلا تمہید تلاوت قرآن مجید کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں آیات بینات کی تلاوت سے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. کانفرنس کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننھے نعت خوان عزیزم محمد منیب کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ امام اباب دوشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابشین. اللہ تیرے جسم منور کتابشین. اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیری توسط اے بےتنائی سے ہے بڑی یا رسول اللہ. تیرے توسط اے بےتنائی سے ہے بڑی ہے راہوں میرے شاہ. میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ. میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضانے ختم سخ اس پہ کر دیا. لیکن رضانے ختم سخ اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و وقت چونکہ مختصر ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان بھی ضرور موقع کی مناسبت سے کلمات ارشاد فرمائیں،
حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اور مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ خصوصی فیضان نبوت حاصل کر کے ان ساری محبتوں کے، علم کے، حسن کے، نسبت کے، اختیارات کے، ان ساری چیزوں کے امین اتم کون؟ میرے اور آپ کے غوث اعظم۔ بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے، اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ اور آپ نے جو قصیدہ غوثیہ میں خود فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اگر میں وہ اللہ کا راز، وہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، اگر میں کسی مردے پہ ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ کیسے؟ اور یہ واقعہ ایک ایسی ہستی سے منسوب ہے کہ جسے علم تصوف اور اہل علم بخوبی جانتے ہیں، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے والد گرامی محمد عربی، ابن عربی تو آپ کا نام اور لقب ہوا نا، محمد عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی کے ہاں بیٹا نہیں تھا، محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا، دمشق میں رہتے تھے۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے 2005 میں جب ملک شام آباد تھا، میں وہاں جب زیر تعلیم رہا تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کثرت سے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ محمد عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا، دمشق میں رہتے تھے، تو ایک دن دمشق سے سفر کر کے بغداد تشریف لے گئے حضور سیدی غوث پاک سے ملنے کے لیے۔ حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال فرمایا، میزبانی فرمائی، خاطر مدارت فرمائی۔ تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد جب دونوں الگ ہوئے نا، تو حضور سیدی غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابن عربی کیسے آنا ہوا؟ اور یہ بات یاد ہے نا جو میں نے آیت میں پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا الا، میرے ولیوں کا ذکر ہو تو ذرا توجہ سے سنا کرو، خبردار ہو کے، اٹینٹیو ہو کے سنا کرو۔ میں کیسے آنا ہوا؟ محمد عربی نے عرض کی حضور بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا پھر؟ فرمایا آپ دعا فرمائیں اللہ کرم کر دے۔ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائی اور محمد عربی کو یہ فرمایا کہ محمد عربی تیرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ اب اس میں شان غوث اعظم کیا ہے؟ آپ بڑی آسانی سے گزر گئے۔ فرمایا تیرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے۔ محمد عربی عرض کرتے ہیں حضور انہاں تے میں نے بھی پتا، بڑی ڈھیلی سبحان اللہ بولے۔ فرمایا خود بھی ولی کامل تھے نا، فرمایا حضور اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، اتنا تو میرے علم میں بھی ہے، اگر میں اس پہ راضی رہنا چاہتا تو دمشق بیٹھا رہتا، آیا کیوں ہوں؟ راز کیا ہے؟ آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس کی تشریح کا وقت نہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ شان تھی سامنے۔ فرمایا اگر اتنا تو مجھے بھی پتا ہے تو اگر اسی پہ اکتفا کرنا ہوتا تو دمشق بیٹھا رہتا، آیا اس لیے ہوں کہ کرم فرمائیں، آپ ہاتھ اٹھا دیں، میری بگڑی بن جائے گی۔ جب یہ بات کی نا حضرت محمد عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور اتنا تو مجھے بھی پتا ہے اور میں آیا اس لیے ہوں، تو پھر وہ شان ولایت میں جلال آیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگلے جملے سنیے گا اور شان غوث اعظم سن کے اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا کہ رب نے ہمیں کن لوگوں سے محبت و نسبت عطا فرمائی ہے۔
آپ نے فرمایا محمد عربی اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا، اپنی کنڈ میری کنڈ نال لا، میرے صلب میں میرے مقدر کا ابھی ایک بیٹا باقی ہے، تو اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا، میں اللہ کے حکم سے وہ بیٹا تیری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں۔ میرا دل کر رہا بھئی یہاں رک کے نا حضور غوث پاک کی منقبت کے اشعار سن لیے جائیں، پھر میں اس کو مکمل کروں گا آگے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو منقبت معروف، کیونکہ ہم ظاہر ہے ان کے ذکر لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ مت بھولیے گا کہ بیٹھے کہاں ہیں، یہ مت بھولیے گا کہ بیٹھے کہاں ہیں، اور یہ بھی مت بھولیں کہ سادات تشریف فرما ہے، بات سمجھ گئے، اولاد حضور غوث اعظم جیلانی موجود ہیں، تو یہ کرم بالائے کرم کی بات ہے، اس کرامت کو اور اس شان کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، لیکن منقبت کے چند اشعار کے بعد جناب محترم قاری محمد رفیع نقشبندی صاحب۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر، اور جولی کو میری بردو، ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بردو، ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، اور مولا علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا۔
سرکار غوث نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا نا، بھئی ابن محمد عربی اپنی پشت میری پشت کے ساتھ لگا، میری صلب میں میری پشت میں میرا ایک بیٹا ابھی باقی ہے، میں وہ تیری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں۔ محمد عربی نے کوئی پسو پیش نہیں کیا، کوئی تاخیر نہیں کی، فوراً اپنی پشت حضور غوث پاک کی پشت کے ساتھ لگائی، بس۔ اور رب نے کرم فرمایا، 1 سال کے بعد رب پتر دیتا۔ جملے پر نہیں دھیان دیا، جملے پر نہیں دھیان دیا آپ نے، پھر سنیں، رب پتر دیتا، رب پتر دیتا، لبیا کتھو؟ فرق کوئی نہیں نا۔ رب نے کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ۔ گرامر کا قانون یہ ہے کہ مضاف کی پہچان مضاف الیہ سے ہوتی ہے۔ بیت اللہ، بیت تو ہر ایک ہے، لیکن جب بیت اللہ کہہ دیا تو گھر اللہ کا ہوا، لیکن جب ولی اللہ کہہ دیا تو پھر دھیان مضاف الیہ کی طرف جائے گا کہ وہ عام نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اچھا، ولی کے کئی معنی ہیں، ولی کے کئی معنی ہیں۔ ایک ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی دوست۔ ایک ولی کا معنی محبوب، ایک ولی کا معنی مددگار۔ دلائل دینے کا وقت نہیں۔ ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی محبوب، ولی کا معنی مددگار۔ اب ترتیب سنیے گا غلام گنج بخش کے ان کے فیضان سے پتہ یہ چلا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ دونوں شانیں مل جائیں کہ وہ محبوب بھی ہو وہ دوست بھی ہو، وہ اللہ کی توفیق سے مریدوں مخلوق کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، دعوت فکر دیا کرتا ہوں کہ کئی 100 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، دنیا آ رہی، توجہ ہے، دنیا آ رہی تو کچھ پا رہی تو پھر مڑ مڑ کے آ رہی۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ مرشد صاحب فرما رہے ہیں یہی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم یہی سمجھانے چلے ہیں، ہم یہی سمجھانے چلے ہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔
سال کے بعد اللہ پتر دیتا، رب نے کرم فرمایا، لیکن ملا بارگاہ غوث پاک سے تھا نا، تو نام ہی پھر کی رکھیا محی الدین، حضور کے نام پر، حضور کے لقب پر آپ کا نام بھی اسی نسبت سے اور اسی حوالے سے، اور پھر رب نے کیا شان اور کیا مقام اور کیا مراتب عطا فرمائے۔ ظاہر ہے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے حاضری مقصود ہوتی ہے۔ اب میں موقع کی مناسبت سے خوبصورت الفاظ، خوبصورت انداز کے حامل ہمارے معزز مہمان محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، ملتمس ہوں تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز محترم پیر سید زعیم حسین قادری صاحب، صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم الشان آستانے پر جمعۃ المبارک کے اس وقی اجتماع میں موجود حاضرین و سامعین، ہمارے لیے یہ لمحے یقیناً اعزاز اور سعادت کا باعث ہیں کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیران پیر حضرت شیخ سید پیر عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد علی سرکار، آپ کے ذکر پاک کی نسبت سے مزین حضرت غوث الاعظم کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں، اور اس بابرکت محفل کی صدارت آپ ہی کے خانوادے کے ایک جلیل القدر فرزند فرما رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کے آستان میں قدموں کی طرف چلہ کش ہونے والی عظیم المرتبت ہستی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس وقت خراسان کی پہاڑیوں پہ تھے جب آپ نے حضرت پیران پیر کا یہ فرمان سنا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ حضرت شیخ سید پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم دنیا کے قیامت تک کے تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت پیران پیر کا یہ فرمان اس وقت سنا جب آپ حالت سفر میں خراسان کی پہاڑیوں پہ چل رہے تھے، تو حضرت خواجہ خواجگان نے اپنا سر جھکایا اور عرض کی، پیران پیر بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی شخص مرتبہ ولایت پر فائز ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس پر حضرت پیران پیر کی مہر نہ لگی ہو۔ تو یہ محفل اس اعتبار سے عظمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کی حامل ہے کہ اس میں آج ہم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ سے فیضان حاصل کر رہے ہیں، اور حضرت سلطان باہو کا یہ شعر بڑا لمبا ہے، لیکن آخری مصرع پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ ہم آج صاحبزادہ پیر سید زعیم حسین قادری صاحب، ان کے خیالات اور افکار سے بھی ہم نے فیض حاصل کرنا ہے، روشنی حاصل کرنی ہے۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہوں۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ۔ بلا تمہید و تاخیر مہمان خصوصی صاحب صدر محترم المقام جناب پیر سید زعیم حسین قادری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے
آپ تشریف لائیں اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں بے حد مشکور ہوں آج خصوصی طور پر خطیب اور غلام خاص حضرت قبلہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سرکار قبلہ نے یہاں پر سرکار غوث الثقلین میرا محی الدین شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کی اس کانفرنس کے لیے مجھے جو حکم فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام اصحاب کی یہاں تشریف آوری صاحب جو انتظام ہیں ان کے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ جب آپ نے سرکار غوث الثقلین کی اس محفل کا انعقاد کیا اور آپ تمام دوست یہاں تشریف لے کے آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنت کے راستے کا ایک سفر ہے جس کو ہم تمام دوست طے کر رہے ہیں، اور جس خوبصورت انداز میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ذات اقدس اور سیرت پاک کے بارے میں یہاں گفتگو کی گئی، وقت یقیناً کم ہے، میں چند معروضات بہت تھوڑے عرصے میں آپ کی خدمات میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ بات رائے جو فائق ہے کہ آپ کی ذات اقدس حسنی حسینی سید ہے، آپ والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ نجیب الطرفین ہونے کا جو اعزاز آپ کو حاصل ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ آقا کی اولاد اور پھر نجیب الطرفین ہونا تو وہ اس بات کی عملداری ہوا کرتی ہے کہ جس سفر پر لے کر جانا ہو اس کی تیاری پہلے سے کر دی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش پہلی رمضان المبارک کو ہے، اور جو سب سے بڑی بات جو بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلی رمضان کی امید کا چاند لوگ دیکھنے کے لیے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پیدا ہونے کے بعد جب والدہ صاحبہ کا دودھ نہ پیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ آج واقعتاً پہلی رمضان شریف ہے، کیونکہ غوث اعظم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو جو شخص اس دنیا میں آتے ہی رمضان المبارک کی نوید سنا دے تو پھر جس طرح حضرت نے فرمایا بھی کہ یہ بات 100% درست ہوئی کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء چوں محمد درمیانے انبیاء۔ آپ نے ابھی فرمایا قصیدہ غوثیہ شریف کا ذکر تو اور مرید کے ساتھ جو آپ محبت اور عشق کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ مریدی لا تخف واشن فائنی عظوم قاتل عند القتالی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفتا نلت المنالی۔ آپ 40 برس عبادت میں رہنے کے بعد جب گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے تو ایک سیب پڑا ملا آپ کو ایک طرف، آپ نے وہ اٹھایا اور اس کو
اس کو کھا لیا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی، اور آپ دریا کے اس طرف چل پڑے جس طرف سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ کئی کوس دور ایک باغ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب جو وہاں باغ کے مالک ہیں، آپ ان کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض پیش کی کہ حضرت میں نے یہ آپ کا سیب جو گر کر بہہ گیا تھا کھا لیا ہے، تو اس کی مجھے کوئی عنایت فرمائے۔ وہ دراصل آپ کے پیر و مرشد کا باغ تھا، اور آپ نے پھر ان کو تمام وہ رفتیں جو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب تھیں وہ عنایت فرما دی۔ وقت کی کمی ہے، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو درود و سلام کی بات کیا کرتے ہیں، جو نعت شریف سنتے ہیں، ان کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ ان کے دل کو سرکار ہر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فیضان اتنا گداز کر دیتا ہے کہ وہ ظلم، لڑائی جھگڑے اور کسی پر فوقیت کی بات نہیں کیا کرتے۔ اولیاء کرام کا فیضان اس بات کی بین دلیل ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ نے اپنے دشمن کو بھی معاف کر دینے کی روایت برقرار رکھی ہے۔ ظلم، سختی، تفرقہ اور ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کر لینا ہمارا وتیرہ نہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہنے والوں کا وتیرہ نہیں۔ ہم تو محبت سے، پیار سے، عقیدت سے آپ کا نام لے کر آپ کی اسوہ حسنہ پر انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ اور کیا وہ انسانیت جو منسلک ہے خالصتاً حقوق العباد پر، جس کا ذکر میرے آقا نے بار بار ہر وقت، ہر زندگی کے ہر سفر پر، زندگی کے ہر پہلو پر حقوق العباد کو جو ہے وہ فوقیت دے کر یہ ثابت کیا کہ جو شخص اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح دینے کا سب سے بڑا مرکزی جواز ہی یہ تھا کہ پہلے جس طرح آپ کی ذات اقدس کے لیے 1,24,000 کے قریب پیغمبروں کو بھیجا گیا تاکہ وہ نظام، وہ اللہ سے واقفیت کروا دیں لوگوں کی، اور جب آپ کو بھیجا گیا تو فرمایا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور جب دین کو مکمل کیا تو حقوق العباد کو حقوق اللہ پر فوقیت دے کر اس بات کی کا تعین فرما دیا کہ جب تک کوئی شخص انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، جانوروں اور انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی ذات اقدس رحمت للمسلمین تو نہیں ہے، آپ کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ تو جب تک آپ کو پورے عالمین پر فوقیت اور ان کا کنٹرول نہ دے دیا جائے، تب تک آپ کو صرف رحمت للمسلمین کہا جائے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں پر مکمل کنٹرول دے کر آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اور وہ صرف یہ دنیا نہیں ہے۔ اور جب رحمت للعالمین، جب آپ کا کنٹرول اس دنیا پر اور اس عالم میں تمام عالمین پر ہے، تو کیا دوزخ اور جنت آپ کے کنٹرول سے ماورا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو اصول
میں وقت کم ہے، اصولیت کا تعین کر دیا کہ کوئی ایسا شخص جو اچھا انسان نہیں ہے، جو حقوق العباد کی تابعداری نہیں کرتا، وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی ان ذات اقدس حضرت قبلہ شیخ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص پیروکار کی ذات اقدس کا فیضان ہے کہ آپ انسانوں کے دلوں کو دھو دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے حضرت کی امامت میں نماز جمعہ بھی ادا کریں اور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے ذات پر سب سے بڑا احسان یہ کرے کہ ہم ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی ہو سکیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سنتیں ادا فرما لیجیے اس کے بعد میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنمدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فناق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون